ذمہ داری بھی قبول کریں۔ ابھی تو ہیتھرو سے اسلام آباد آمد کے لیے جہاز میں بیٹھ کر سیٹ بیلٹ بھی نہیں باندھی تھی کہ ڈالر کے ہوش حواس اس طرح اڑنا شروع ہو گئے کہ وہ چکرا کر کبھی ادھر تو کبھی ادھر لڑک رہا تھا۔ دوست یار قابلیت اور صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے زور و شور سے کہہ رہے تھے کہ ڈار صاحب جب پاکستان پہنچیں گے تو ڈالر ایسے نیچے گرے گا کہ ملک کی معیشت کو چار چاند لگ جائیں گے۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ اس میں ان کا کوئی کمال نہیں بلکہ یہ سب ان کے قائد میاں نواز شریف کی ہدایات اور تجربے کی وجہ سے ممکن ہوا۔ دیکھا جائے تو ان کے اس فقرے میں بہت کچھ پنہا ہے، اور مسلم لیگ نواز کے وہ لیڈران جن کا تعلق لندن کیمپ سے ہے اپنی پریس کانفرنسز اور ٹویٹس میں مفتاح اسماعیل کی پالیسیوں اور شہباز شریف کے طرز حکومت پر اب تک نہ جانے کتنی بار عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ مفتاح اسماعیل کا نام لے کر شہباز شریف حکومت کی اہلیت پر انگلیاں اٹھاتے رہے، اور اب پنجاب اور کے پی میں عمران خان کی جانب سے کلین سلیب کی گونج نے خطرے کی گھنٹی کو اس زور سے بجانا شروع کر دیا ہے کہ عابد شیر علی اور محسن رانجھا نے میں ڈیر کے نقارے بجاتے ہوئے اپنے ٹویٹس میں کہا ہے کہ اب نواز شریف کے سوا پارٹی کو اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ گویا کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر انہوں نے شہباز شریف کی قیادت میں چلنے والی اپنی پارٹی کی حکومت پر ہی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ پارٹی کی دھڑے بندی اب کھل کر سامنے آ چکی ہے، اور کیا شیخ رشید کی پیش گوئی کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کے بعد میاں نواز شریف جب نااہل ہوئے تو شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم اور اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ اپنی نااہلی کے بعد رابطہ عوام مہم کے سلسلے میں کوٹ مومن اور چکوال کے بعد ہری پور کے جلسوں میں میاں نواز شریف اپنے سامنے بیٹھے مسلم لیگ نواز کے کارکنوں سے یہی کہتے رہے کہ جب سے مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا ہے، نہ صرف ملکی ترقی کی رفتار پہلے سے کم ہو گئی ہے بلکہ مہنگائی بھی بڑھنے لگی ہے۔ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم کی حیثیت سے دن رات کام تو کر رہے ہیں، اور میں انہیں تھوڑی سی رعایت دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اپنی طرف سے وہ پوری محنت کر رہے ہیں، لیکن میں زیادہ مطمئن نہیں ہوں۔ اگر پہلے کی طرح نواز شریف ہی اب کا وزیر اعظم ہوتا تو ملک کی ترقی کی رفتار کئی گنا زیادہ ہونی تھی۔ اب کی تکلیفوں کی ایک ہی وجہ ہے کہ اب کے منتخب کردہ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا ہے، اور میرے وزیر اعظم نہ ہونے سے عوام کی تکالیف بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ میاں صاحب کی ان تقاریر پر اس وقت بھی کئی حلقوں کی جانب سے سوال اٹھائے گئے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پارٹی کے قائد اپنی ہی پارٹی کے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کی کارکردگی پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں نے اسے مسلم لیگ کی پوشیدہ پالیسی قرار دے کر واضح کیا کہ یہ پرانی پارٹی پالیسی ہے۔ 2008-13 پیپلز پارٹی کے دور میں جس وقت ایک بھائی جمہور اور سویلین بالادستی کا نعرہ بلند کر رہا تھا، اسی وقت دوسرا بھائی رات کے اندھیرے میں ایک اہم اور سینئر موسٹ پارٹی رہنما، جو اس وقت مکمل طور پر سائیڈ لائن کیا جا چکا ہے، کہ ہمراہ طاقتور حلقوں سے ملاقاتیں کر رہا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ ملاقاتیں مکمل ہم آہنگی اور عشیرباد سے ہو رہی تھیں۔ شریف برادران کی سیاست کا ایک طرف یہ رخ دیکھیے تو دوسری طرف اپنے دون حکومت میں نواز شریف اور شہباز شریف اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی سڑک نالے پروجیکٹ کا افتتاح کرتے ہوئے میڈیا کے سامنے ایک ہی فقرہ کہتے تھے کہ عمران خان نے کے پی میں کون سا تیر مار لیا ہے۔ جب بھی پنجاب وفاق کی گورننس سے متعلق کوئی سوال ہوتا تو اس کے جواب میں یہی فقرہ دہرایا جاتا کہ ہمارے کام تو آپ کے سامنے ہیں، ان سے پوچھیں جن کی کے پی میں حکومت ہے۔ چند ایک مواقع پر پارٹی قائدین نے یہاں تک بھی کہا کہ انہیں کے پی کے عوام کے ساتھ ہمدردی ہے۔ آج یہ سوال ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ محترم نواز شریف صاحب کل کو اپنے ہی مقرر کردہ شاہد خاقان عباسی اور اسحاق ڈار کی حکومت سے ناخوش تھے، آج اپنے برادر خرد شہباز شریف کی 6 ماہ کی کارکردگی پر مطمئن نہیں۔ طلال چودھری، عابد شیر علی، محسن رانجھا، حنیف عباسی اور جاوید لطیف جیسے پارٹی رہنما کھل کر شہباز حکومت اور اس کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل پر تنقید کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے پارٹی تباہ ہو رہی ہے۔ مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار کی معاشی پالیسیوں پر سنگین الزامات لگا رہے ہیں، ایسے میں کیا عوام کو یہ جاننے کا حق نہیں کہ پارٹی کی پالیسی کیا ہے؟ پارٹی قائد کس برتے پر یہ کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ اگر وہ آج بھی وزیر اعظم ہوتے تو دودھ کی نہریں بہا دیتے، مہنگائی کو کنٹرول کرتے اور عوام کو ریلیف دیتے۔ یہ بات الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ریکارڈ پر ہے کہ شاہد خاقان عباسی جب وزیر اعظم تھے
تو وہ ہر موقع پر ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ وہ تو صرف دستخط کرنے یا فیتا کاٹنے کے لیے اصلی وزیر اعظم تو میاں نواز شریف ہیں اور ان کی اجازت اور حکم کے بغیر میں کسی فائل کی منظوری نہیں دیتا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک پرنسپل سیکریٹری مجھے نہیں بتا دیتے کہ میاں صاحب نے فلاں فائل کو منظور کر لیا ہے، میں اس پر دستخط نہیں کرتا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اسلام آباد کے صحافیوں کے ایک گروپ سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جب تک نواز شریف صاحب خود قلم ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑائیں گے تب تک وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی کسی ایڈوائس پر دستخط نہیں کریں گے۔ جب ایسی حکومت ہو جو ہر چیز میں اپنی پارٹی کے قائد کی رائے کو مقدم رکھتی ہو تو پھر یہ کہنا کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ اگر اب بھی نواز شریف وزیر اعظم ہوتے تو دودھ کی نہریں بہا دیتے۔ حالیہ آڈیو لیکس میں سے ایک میں سنا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ تیل کی قیمتیں کم نہیں کرنی بلکہ بڑھانی ہے۔ غالباً یہی موقع تھا جب گڈ کاپ بیڈ کاپ والا کھیل کھیلتے ہوئے قوم کو بتایا گیا کہ میاں صاحب قیمتیں بڑھانے کے حق میں نہیں تھے اور وہ اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ اس ٹویٹ سے قوم پر یہ امر مزید واضح کیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب نہ صرف سرکاری اجلاسوں میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کرتے ہیں بلکہ ہر اہم فیصلے میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ آج میاں صاحب لندن میں بیٹھ کر قوم کو بتا رہے ہیں کہ میرے نہ ہونے سے ملکی ترقی کی رفتار کم ہو گئی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ قریب 2 ہفتے قبل مفتاح اسماعیل صاحب ایک ٹی وی انٹرویو میں فرما رہے تھے کہ ان کی حکومت نواز شریف کی پالیسیوں پر عمل کرتی ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں میاں صاحب کی اجازت کے بغیر بڑھائی گئیں؟ کیا وفاقی وزیر خزانہ کی حیثیت سے میڈیا کے سامنے مفتاح اسماعیل نے خود یہ تسلیم نہیں کیا تھا کہ میاں نواز شریف کی مرضی سے انہوں نے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت کم کی؟ میاں نواز شریف اپنی برطرفی کے بعد جب جلسوں میں شکو کرتے تھے کہ ان کے اپنے نامزد کردہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کام تو کر رہے ہیں، لیکن وہ بات کہاں جو میرے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھنے سے تھی، تو عمران خان میڈیا بریفنگز میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے تھے کہ دیکھ لیجئے صرف ہاتھ عباسی صاحب کے ہیں اور دماغ اور قلم میاں نواز شریف کا ہونے کے باوجود وہ اپنے کام سے مطمئن نہیں۔ میاں نواز شریف کو کوئی کیسے بتائے کہ حضور پہلے بھی آپ وزیر اعظم تھے، نااہلی اور برطرفی کے بعد بھی آپ ہی وزیر اعظم رہے۔ اس وقت بھی لندن کی پروازیں اور کابینہ کے لندن میں منعقد ہونے والے اجلاس گواہیاں دے رہے ہیں کہ ایک فیصلہ آپ کے حکم سے ہی کیا جا رہا ہے۔ زیادہ دور نہ جائیے، اب تو یہ معاملہ بھی کسی سے بھی پوشیدہ نہیں رہا کہ تحریک انصاف کے 9 اراکین کے استعفوں کا آخری فیصلہ کس نے کیا تھا، کس نے حساب کتاب لگانے کے بعد مخصوص نشستوں کے استعفوں کی منظوری کے احکامات جاری کیے تھے۔ ان فیصلوں کے نتائج بھگتے جا چکے، اب ان کی ذمہ داری بھی قبول کرے۔